الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور آگ سے بری ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: کیا انبیاء اکرام علیہم السلام سے گناہ ممکن ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ممکن نہیں۔ سوال: وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: انبیاء کے حق میں وحی 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، بالواسطہ، فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی کے پاس آئے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا۔ نمبر 2، بلا واسطہ، فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کا سننا، جیسے معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ نمبر 3، انبیاء اکرام کے قلوب میں معائنہ کا القاء کیا جائے، یعنی دلوں میں بات ڈال دی جائے۔ سوال: نبی کو خواب میں بتائی جانے والی چیز کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ سوال: جو شخص منصب نبوت کو کسبی مانے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: جو نبوت کو کسبی مانے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ سوال: معصوم ہونا کن کی خصوصیت ہے؟ جواب: معصوم ہونا انبیاء اور فرشتوں کا خاصہ ہے، یعنی نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ سوال: معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جواب: جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ سوال: عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب: عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب: نبوت کسبی نہیں، آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے اسے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ محض عطائے الہی ہے۔ سوال: سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: کیا رسولوں کے پاس اپنے رسالت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی دلیل ہوتی ہے، جسے معجزہ کہتے ہیں۔ سوال: انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: انبیاء کی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اگر محض تعداد پر ایمان رکھا تو اس بات کا امکان ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے، یا کسی غیر نبی کو نبی مان لیا جائے،
اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ سوال: کیا سب نبی مرتبے میں برابر ہیں؟ جواب: نہیں، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہتے ہیں۔ سوال: کیا جن اور فرشتوں میں بھی نبی ہوتے ہیں؟ جواب: نہیں، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مردوں کے لیے ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، البتہ فرشتوں میں رسول ہیں۔ سوال: کسی نبی کی ادنیٰ سی توہین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی نبی کی ادنیٰ سی توہین کفر ہے۔